سنو پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99 قتل کر دیے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کہ 99 مرڈر کر دیے۔ اور تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے جو تانوں انگریزی دی بہت ہی سمجھ آؤں گی، پڑھے لکھے بندے 99 مرڈر کر دیے جناب۔ اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ وہ کچھ لوگوں سے ملا، کہنے لگا یار مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، مجھے اپنے رب سے ڈر آنے لگا ہے کہ آخر میں نے بھی جان دینی ہے، تو کیا میرا یہ قصور معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک عبادت گزار بندہ اللہ کے سامنے اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو کہ تمہاری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں، جس نے 99 قتل کیے ہو۔ چنانچہ وہ جناب اس نے ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا، آ کر اس کے سامنے اپنا واقعہ رکھا، کہنے لگا جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کا بندہ تھوڑا سا سخت تھا، اس نے کہا لا حول ولا قوت، یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اتنے بندوں کو قتل کر دیا، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اس نے کہا بڑا مشکل ہے، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس نے جناب تلوار نکالی اور اس کا بھی سر اڑا دیا اور جناب سینچری مکمل کر لی۔ لو جی قتلاں دی سینچری مکمل کر لی، 100 ہو گئے۔ اب پھر اسے پچھتاوا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا یار کوئی حل تو ہوگا، آخر میں نے رب کو جان دینی ہے، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، کیا جواب دوں گا میں نے تو نیک بد کوئی بندہ بھی نہیں چھوڑا، میں نے تو 100 قتل کر دیے اور اس بندے کو بھی ٹھکانے لگا دیا غصے میں آ کر، اب میں کیا کروں؟ چنانچہ لوگوں نے کہا ایک اور نیک بندہ ہے، پر بندے تو بڑائی رکھی میاں۔ قصہ تسی بڑا سنا میں آپ دے سٹائل ہوندے تو میاں بڑائی رکھی، جتے ہوندہ بھی کام نہ تمام کر دیں، جا دے پڑھو جا کے مشورہ لے لیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور آ کر کہنے لگا بابا جی بات یہ ہے کہ آپ بڑے علم والے، بڑے فضل والے، بڑے نیک آدمی ہیں، میں 100 قتل کر کے آیا ہوں، میں نے سینچری مکمل کر لی ہے، میری توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ دل میں امنگ پیدا ہو گئی، کہنے لگا اچھا جلدی جلدی بتاؤ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بزرگ نے فرمایا، عالم نے فرمایا یوں کرو کہ ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ روزے رکھنے والوں کی بستی ہے، وہ ذکر اذکار کرنے والوں کی بستی ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی بستی ہے، وہ حمد کرنے والوں کی بستی ہے، وہ پاک باز لوگوں کی بستی ہے۔ تو اس بستی میں چلا جا اس بستی میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ مسجد میں جا کر شامل ہو جا، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی تو بھی کرنا شروع کر دے، ان کے ساتھ نمازیں شروع کر دے، ان کے ساتھ روزے شروع کر دے، تلاوتیں شروع کر دے، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے، رب کو پکارنا شروع کر دے۔ پکارنا تیرا کام ہوگا، ان کے ساتھ مل کر امید ہے کہ توبہ قبول کرنا میرے رب کا کام ہوگا۔ چنانچہ وہ چل دیا، ابھی تھوڑے فاصلے پر پہنچا تھا تو کیا ہوا، نمبر آ گیا جناب، نمبر آ گیا، اسرائیل علیہ السلام
السلام تشریف لے آئے. کہندے لے بھائی بندیا سیدھا ہو جا. وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہندا میں اسرائیل ہاں. ہن تکر تو بندیاں نوں قتل کردا آیا ہے نہ مار دے آیا ہے. ہن ذرا میرا ایکشن ویکھ میں کی کردا. کہندا اچھا آ گیا میرا نمبر. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مہلت نہیں دیتی تے جناب علی اپنا کام کیتا. روح قبض ہو گئی. ادھروں جناب رحمت والے فرشتے نازل ہو گئے. ادھروں جناب عذاب والے فرشتے نازل ہو گئے. رحمت والے بھی آ گئے, عذاب والی ٹیم بھی آ گئی. دونوں ٹیمیں کٹھی ہو گئی. رحمت والے کہنے لگے بندہ ہمارا, ہم نے اسی روح کو لے کے جانا ہے. عذاب والے کہنے لگے بندہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے تیسری ٹیم کو بھیج دیا. کہو سبحان اللہ. تیسری ٹیم آ گئی اور جناب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں ایسے کرو, ادھر سے بھی ناپ لو, میجرمنٹ کر لو, ادھر سے بھی کر لو. یعنی جہاں سے چلا تھا جہاں مرا ناپ لو, جہاں مرا بستی تک ناپ لو. سمجھ آ رہی؟ جناب دونوں طرف سے ناپ لو. اگر فاصلہ ادھر کا کم ہو جہاں سے چلا تھا تو عذاب والے لے جائیں. اگر ادھر سے کم ہو مرنے کی جگہ سے بستی پر تو رحمت والے لے جائیں. یعنی جو فاصلہ زیادہ طے کر کے آ گیا ہے تو جناب دوسری پارٹی نمبر لے جائے گی. جناب زمین ناپی گئی لیکن جہاں سے چلا تھا مرنے کے مقام تک ابھی وہ تھوڑا فیصلہ طے کیا تھا اور بستی تک ابھی تک فاصلہ زیادہ باقی تھا. اللہ کی رحمت جو اس کے اندر آ گئی. سبحان اللہ کا اللہ کی رحمت جو اس کے اندر آ گئی. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ سکڑ جا. کہو سبحان اللہ. سکڑ جا, زمین سکڑ گئی. چنانچہ وہ فاصلہ کم ہو گیا. رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر علیین میں پہنچ گئے. یہ ہے میرے رب کی رحمتیں, لہذا گناہگاروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. گرامی قدر سامعین کرام, رب کے سامنے ہمیں ہر دم ہر وقت توبہ کرنی چاہیے. اگر گناہ ہو جائے تو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہو. ہو سکتا ساڈا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائیں. اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو گناہ کھاتے پڑ گیا. لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ ہو گئی تو اللہ قبول ضرور فرمائے گا. کہو انشاءاللہ. اس لیے اگر ہمیں قدر سید الاستغفار بھی یاد کر لو. یہ جو 5واں کلمہ ہے نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مسجد میں یاد کیا تھا نا, آپ بھول گئے ہوگے, دوبارہ کر. نماز حنفی میں ہے, باقی نمازوں میں بھی ہے. بخاری شریف میں ہے یہ کلمہ. ہم اسے 5واں کلمہ کہتے ہیں سید الاستغفار. یہ کلمہ یاد کرنا آپ کا کام ہوگا. گناہوں کو آپ کے کھاتے سے مٹا دینا میرے اللہ کا